نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین کے وعدے اور اللہ رب العالمین کی باتیں اور اللہ رب العالمین کا انسانوں کو ان کی فلاح کی طرف بلانا اور پھر ان باتوں کا ایمان والوں اور اہل اسلام کے دلوں میں اتر جانا یہ اللہ رب العالمین کے احسان اور عظیم فضل میں سے ہے کہ کسی انسان کی زندگی اللہ کی منشاء اور مرضی کے مطابق ہو جائے، اپنے آپ کو وہ دین اسلام اور کتاب حق کے تابع کر لے، چلتی ہواؤں کے رخ کے پیچھے لگ کر اپنی دنیا اور عقبہ کو خراب نہ کرے، تو مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس نے اللہ رب العالمین کے اتارے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں زندہ کیا اور دوسروں کے لیے نمونہ بنا۔ یہ چند دن کی جوانی اور یہ مختصر سی زندگی انسان سے بہت بڑی غفلتیں کروا دیتی ہے اور انسان کو بہت دور نکال کے لے جاتی ہے، لیکن جو انسان خوش قسمت ہوتے ہیں اپنی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر کا نعرہ ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن اپنی فکر کرنا اصل یہ ہے۔ جس بندے کو اپنی فکر نہیں ہے اس کا یہ کہنا کہ میں دوسروں کی فکر کرتا ہوں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا۔ اب انسان بیمار ہو تو وہ کسی کے لیے کیا جاگے گا، خود جو دکھ میں مبتلا ہو تو اس کو کسی کے دکھ سننے کی کیا فرصت ہوگی۔ خود جو اپنے آپ سے غافل ہے، خود جس کو اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کو کیا سنوارے گا۔ جس کی اپنی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کسی دوسرے کی زندگی میں دین کی فکر کیا کرے گا۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی اور انسان کی انسانیت کی سب سے بڑی علامت اور پہچان یہ ہے کہ وہ انسان سب سے پہلے اپنے بارے میں فکر مند ہو کہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں، میری اپنی زندگی درست ہو جائے۔ جب انسان اپنی زندگی درست کر لیتا ہے تو کہیں اس کو دیکھ کر اپنی زندگی درست کر لیتا ہے۔ اگر باتوں سے، اقوال سے اور لوگوں میں شور شرابے سے زندگیاں درست ہوتی تو اللہ رب العالمین پیدا ہوتے ہی قوت گویائی دے دیتا اور بندہ بچپن سے ہی بولنے لگ جاتا اور لوگ اور زیادہ تبدیل ہوتے کہ دیکھو بچپن سے حق کی باتیں کرتا ہے، لیکن اپنے وقت پر کلام دیا، تکلم دیا، بلوغت کے بعد شریعت کے احکام نازل فرمائے تاکہ یہ انسان بتدریج اپنے آپ کو سنوار لے اور اپنی فکر کے اندر لگے اور اپنے آپ کو درست کرے، اور نابالغی کے اندر دین کی اور شریعت کی پاسداری نہیں رکھی کہ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان غلطی سے بھی اس کی توہین کرے اور یہ کہا جائے کہ یہ ابھی بچہ ہے، اس لیے بچہ ہو یا بچی نابالغ ہو تو اس پر شریعت کے احکام نہیں ہیں۔
کہ اس سے اگر پاسداری نہ ہوگی تو پھر وہ ناقدروں میں سے ہوگا، لہٰذا اس کو معصوم رکھا اور بلوغت کے بعد اس کے اوپر احکام وارد فرمائے اور لاحق فرمائے تاکہ وہ ان اوامر سے اپنی زندگی کو خوشبودار بنا سکے۔ تو فرمایا فلا تک فی مریۃ منہ، آپ نہ ہوئیے قرآن مجید کے متعلق کسی شک میں۔ قرآن تو ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے متعلق کسی کو شک ہو، کیونکہ انہ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ آج دنیا بھر میں لوگوں کو قرآن کی آیات کے متعلق اشکالات کیوں ہیں؟ اس لیے اشکالات ہیں کہ وہ باطل کا حصہ بن چکے ہیں، وہ بے دین لوگوں کو سنتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں خود شک ہے، جو لوگ خود حق اور صداقت سے ہٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی مجالس نے یہ چیز پیدا کی کہ ان کو قرآن مجید پر شک، قرآن مجید کی آیتوں پر اعتراض ہونے لگے اور برے طریقے سے وہ دین اسلام کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگ گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے فلا تکو فی مریۃ، آپ ذرا برابر بھی شک میں نہ پڑیے، منہ، اس کی طرف سے، یعنی کتاب باحق قرآن مجید کی طرف سے مسلمان شک میں نہیں ہو سکے۔ ہمارا یقین ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا وہ حق ہے، کہ ہماری سمجھ میں آئے تو اور بات ہے، لیکن اللہ کے کہنے میں شک نہیں ہے، اللہ کے بیان کرنے میں شک نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں شک نہیں ہے۔ انہ الحق من ربک، سوائے اس کے نہیں کہ یہ سارے کا سارا حق ہے، اور حق بھی آپ کے رب کی طرف ہے، اور رب اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرے، اور تربیت کرنے والا تو بہت ہی مہربان ہوتا ہے، اور مہربان کبھی بھی غلط بات نہیں کہتا۔ تو انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن مجید آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ لا یؤمنون، اس پر ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کا اس پر ایمان نہیں۔ قرآن مجید پر ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کہا وہ کرو، اس نے جو کہا نہ کرو وہ نہ کرو۔ اگر قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن قرآن کے کہے ہوئے کو نہیں مانتا اور قرآن سے روکے ہوئے پر نہیں رکتا، تو گویا کہ اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان ہوتا تو قرآن کے کہے ہوئے کو مانتا، قرآن سے روکے ہوئے سے رکتا۔ اور آج تو افسوس یہ ہے کہ قرآن نے کیا کہا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ قرآن نے کیا کہا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں مختلف طرح کے لوگ تھے، ایک آدمی تقریر کر رہے ہیں۔ یہ بات دنیا والوں کو جو یونیورسٹیوں میں 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں، وہ بیچارے اللہ نہ کرے اگر بدقسمتی سے کسی علی انجینئر جیسے جاہل کے پالے پڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے، تو وہ اپنی تقریر کے دوران کہتا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے خیر الناس من ینفع الناس، کہہ رہا ہے قرآن کی سب چھوٹی، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے یہ حدیث ہے، تو کہتا ہے قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچے، حالانکہ یہ قرآن نہیں ہے حدیث ہے، لیکن بڑے مجمع میں کہہ رہے ہیں قرآن کی سب سے چھوٹی ہے۔ افسوس کیا ہے پتہ نہیں، اور اگر کسی سے کوئی دنیا کی ہیر پھیر اوپر نیچے ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ نہیں۔ اب اتنا بھی جب مسلمان غافل ہو جائیں اور قرآن مجید کو نہ سمجھے اور قرآن مجید کو نہ جانے، تو کیا بعید ہے کہ کوئی دشمن ہمیں دین کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں شک میں ڈالے اور ہم اس شک کو یقین کے درجے میں لیں اور ہم اس غلط کو صحیح سمجھیں۔ یہ تو ہمارے مسلمانوں کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے قرآن کو سمجھو، جہاں تمہاری نوکریاں ہیں، جہاں تمہاری ملازمتیں ہیں، جہاں تمہارے دفتر ہیں، جہاں تمہاری تجارتیں، جہاں تمہاری ملازمتیں رہنا سہنا ہے، وہاں کسی اہل حق کو پکڑو اور اس سے قرآن سمجھو۔ آپ اندازہ لگائیں اگر آپ میں سے کسی بندے کو بندہ لے اور اس کو بندہ کہے کہ مجھے بتاؤ کہ ایک بڑھئی مستری جو ہوتا ہے اس کے پاس اوزار کون کون سے ہوتے ہیں، اگر یہ بات بندہ کسی ڈاکٹر سے پوچھے، کسی انجینئر سے پوچھے کہ ایک مستری کے پاس کون سے اوزار ہوتے ہیں، تو وہ بڑے آرام سے کہے گا کہ یار یہ مستری کا کام ہے، مستری سے پوچھو۔ اور ایک اگر بندہ کسی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی سے پوچھے کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، معالج جو ہوتا ہے اور ویٹرنری ڈاکٹر جو ہوتا ہے،
اس کے لیے کیا کیا لوازمات ضروری ہوتے ہیں علاج کے لیے جانوروں، وہ کہے گا مجھے کیا پتا، میرا یہ شعبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی پڑھے ہوئے سے کہو کہ دین کے فلانے مسئلے میں یار مسئلہ پوچھنا، وہ کہ یار کوئی بات، کوئی علماء کی ضرورت تھوڑی ہے، یہ تو میں جان سکتا ہوں، یہ تو میں بتا سکتا ہوں۔ بڑھئی کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کسی مستری تاجر کے معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہر بندہ اپنے شعبے پر دوسرے سے بلا تکلف معذرت کہ یار یہ میرا رنگ۔ ایک بندے سے آپ پوچھتے ہو اجنبی ہے یہاں ممبر میں کہ میں نے سمانی کی طرف جانا ہے، وہ کہتا ہے یار میں خود اس شہر میں آ جائے ہوں، میں مانوں کسی، مجھے نہیں پتا سمانی کی طرف، وہ انکار کر۔ اب وہ کبھی نہیں کہے گا میں بتاتا ہوں تجھے، تو اس کو نہیں پتا۔ اور ایک بندہ دیکھو جب دین کی بات چھڑتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یار کوئی ضرورت نہیں علماء کی، میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ اب سمجھو کہ امت کہاں پہنچ گئی، اب یہ قوم کہاں پہنچ گئی کہ دین کے معاملے میں یہ کتنے جلدی ہو گئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خود بتاتے ہیں، لیکن جب اسی دین پر مرنے کی بات آتی ہے پھر آگے نہیں بڑھتے۔ یہ کہ جب امت پر کڑا وقت آئے اور جہاد کی گھڑی آ جائے تو اب یہ ڈاکٹر اور اب یہ درس دینے والے اور اب یہ دین سے بہکانے والے کہیں کہ یار علماء کی کیا ضرورت ہے، ہم کس لیے، ہم اتنی دیر لوگوں کو گمراہ کرتے رہے دین کے نام، آج میدان میں بھی ہم اتریں گے نا۔ ان کا کام ہی دین کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں ایک بندہ موبائل آئی ڈی چلاتا ہے، میں تو ان چیزوں سے الحمدللہ دور ہوں، اگر وہ اس پر کوئی ایسی تقریر، کوئی ایسا مضمون کلپ لگا دے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، جہاد کے ساتھ خاص کر ہو، تو فوراً وارننگ آ جاتی ہے کہ آپ یہ چھوڑ دیں ورنہ آپ کی آئی ڈی بلاک کر دیجیے۔ اگر وہ نہ چھوڑے اس کی آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیں مرزا علی انجینئر صبح و شام صحابہ پر، دین پر اور قرآن پر اعتراض کرتا ہے اور باطل کی حمایت کرتا ہے، اس کی آئی ڈی کیوں نہیں بند ہوتی، اس کا سسٹم بلاک کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایک پروگرام ہے اس قوم کو گمراہ کرنے کا، اس پروگرام ہے اس قوم کو دین سے دور کرنے کا اور قرآن کے معاملے میں اس قوم کو ہلاک کرنے کا اور دن دیہڑے ان کو رسوا کرنے کا۔ اب یہ تو امت کا کام ہے کہ امت اپنی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے دین کی فکر کرے۔ دین ہمارا مقدم ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ تم کالجوں میں نہ جاؤ، تم یونیورسٹیوں میں جاؤ، تم دنیا کو فتح کرو، لیکن یاد رکھنا اس وقت تک دنیا فتح نہیں ہوگی جب تک قرآن نہیں ہوگا، جب تک قرآن کا علم نہیں ہے۔ یہ دنیا کیا اپنے آپ کو بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس علم نبوت کی روشنی نہیں وہ اپنے آپ کو بھی فتح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علم کی روشنی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نام سن کے بڑے بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، یار بڑا ایسا آدمی ہے، ایسا اس کا اثر ہے، لیکن اسی اثر والے کو دیکھو اس کی اپنی زندگی گمراہ ہے، اپنی زندگی میں شراب اور بدماشی ہے۔ کیوں؟ علم دین نہیں ہے تو اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکا، لوگوں پر اس کا رعب ہے تو کس کام کا؟ تو دین کے بغیر تو اپنا آپ فتح نہیں ہوتا، ملک فتح کیسے ہوگا؟ تو امت کو یہ فکر کرنا کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں، یہ قرآن مجید ہمیں کدھر بلا رہا ہے، یہ قرآن مجید ہمیں کس چیز پر کھڑا کر رہا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہم آخر کیوں پیدا ہوئے، ہمارا کوئی مقصد تو ہوگا۔ قرآن مجید کو ضروری درجے میں یاد کرنا، اس کی آیات کو درست کرنا، اس کے اوپر زندگی لگانا، محنت کرنا۔ ایک سال بندہ فصل بیچتا ہے، اچھی نہیں ہوئی تو اگلے سال وہ چھوڑ تو نہیں دیتا، اگلے سال وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ یار میں نے بھی یہ فصل لگائی ہے یار لیکن مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا، تیری میری زمین کچی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی آپ کو تجربہ نہیں ہے، پہلے یہ کام کرنا تھا، پھر بیج لگانا تھا، پھر یہ کام کرنا تھا، اس طرح کی تدبیریں کرنی تھی۔ تو دیکھ وہ آئندہ سال اس کو بلا کے لاتا ہے کہ یار تم میرے ساتھ یہ کرو، دیکھو میں کرتا ہوں، تم رہنمائی کرو۔ اگر ایک سال قرآن درست نہیں ہوا اگلا سال اور محنت کرو، دوسرے سال میں صحیح بہتری نہیں آئی تیسرے سال اور محنت کرو، تاکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو گناہ گاروں میں نہیں مرے گا، قرآن کی اصلاح کرنے والوں میں ہو کے مرے گا کہ یہ فکر مند تھا اپنی نماز، اپنے دین کے بارے میں، اپنے قرآن اور اپنی فکر اور فہم کے بارے میں، دین کے مسائل کو سیکھنا۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کئی جگہوں پہ وضو کیا، بازو نیچے نہیں کرتے، بازو یہاں تک ہے، آ کے نماز شروع کر دو،
بازو یہاں رکھ کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی حرام ہے. بازو نیچے کرو پھر نماز شروع کرو. ہاں گرمی ہے تھوڑے ذرا یہاں تک کر سکتے ہیں، حرج نہیں، لیکن بالکل کونیوں تک آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں تو یہ غلط ہے. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس بات کا. یہ مسائل سیکھنے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنی ہے اور ان کو درست کرنا ہے اپنے آپ کو، تاکہ ہماری زندگی دین برحق پر ہو جائے، دین ایمان پر، دین اسلام پر ہو جائے اور ہم اس قرآن مجید کے مفہوم و معنی کو سمجھیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کہ آپ نے قرآن کے بارے میں شک نہیں کرنا. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، یہ تو آپ کی طرف سے حق آیا. آج دیکھ لو پوری دنیا میں اس وقت قرآن پر اعتراض، قرآن پر سوال. ایسے لوگ میں ہر جمعے کہتا ہوں جو آپ کو اس معاشرے کو قرآن کے بارے میں شک میں ڈالتے ہیں. دیکھو جی قرآن میں یہ ہے، اور بھئی تمہیں پتہ کیا ہے قرآن کا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سے پھیرنے کے لیے اور لوگوں کو حق سے منحرف کرنے کے لیے. ابھی میں بڑا حیران ہوا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ میری دکان پر ایک مولوی صاحب بیٹھے، پڑھا لکھا ہے. میں نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یار میرا ایک رشتہ دار آیا ہے، یہ بات قیامت سے کم نہیں ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کہا یار اس نے مجھے فون کیا کہ میں نے صابری دعا خانے پر چیک کروانا ہے، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے. اندازہ لگا، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے. تو وہ دکاندار چونکہ نماز میرے پاس پڑھتا ہے، اس نے کہا یار وہ تو مرزائی ہے صابری دعا خانے میں، وہ مرزائی کو تو دعائی لینا اور اس کے پاس جانا تو حرام احرم الحرام اور سب سے بڑا کفر ہے. تو یہ کیا کر؟ کہتا ہے یار کیا کروں، مجبوری ہے. یہ ہے دین سے نبات، یہ ہے بدعت، یہ ہے قرآن سے دوری. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے میں دین جانتا ہوں اور وہ مریض کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تو نے مجھے صابری دعا خانے لے کے جانا ہے. بھئی مر جاؤ تو اچھا، مرزائی کے پاس کس لیے جاتے؟ لیکن احساس نہیں، قرآن کی غیرت نہیں ہے، ایمان کا درس نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، اس لیے رب مطالعے شطالعے نہیں دیکھتا کہ فلانا اس نے اتنا بڑا مقالہ لکھا، کہاں سے لکھا، کیا لکھا، اس کا کیا فائدہ. اعمال کی درستگی شرط ہے، اعمال درست ہو جائے، زندگی سنور جائے اور زندگی کا دائرہ صحیح سمت پر آ جائے، انسان مضر نہ رہے، نافع ہو جائے، کسی کا نقصان نہ کرے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وشر الناس من يضر الناس، برا لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے. تو فائدہ پہنچانا ہے، نقصان نہیں پہنچانا. تو فرمایا انہ الحق من ربک، یہ قرآن مجید آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، غلط کاروں کے ساتھی بن جاتے. غلط کاروں کو سنو گے تو یہ قرآن اہل علم، اس لیے دیکھو پورے ملک میں ایک روش ہے، علماء پر ایک ضرب ہے. پرسوں کراچی میں ایک عالم کو شہید کر دیا گیا، کل ایک عالم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ نے ان کو بچایا. یہ دیکھو تو صحیح وجہ کیا ہے؟ گالیاں تو علماء کو، تانے تو علماء کو، مار پیٹ تو علماء کو، تکلیفیں تو علماء کو. وجہ کیا ہے؟ باطل یہ خوب سمجھ رہا ہے جب تک قوم کے اندر یہ لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہے، ان کو ہلاکت میں ڈالنا آسان نہیں ہے. اس لیے علماء سے نفرت اور ان کے لیے دوری اور ان سے قوم کو توڑا جا رہا ہے. قوم اگر مسلمان ہو، قوم اگر ایمان پر ہو، قوم اگر کسی خاندان کے اندر اس کے آنکھ کھلی ہوئی ہو تو وہ ضرورت محسوس کرے کہ میرا دین، میرا ایمان، میری عاقبت منبر و محراب سے وابستہ ہے اور میں اس وقت تک ہدایت پہ اور ایمان پہ زندہ رہ کے موت نہیں پا سکتا جب تک میرا اہل حق کے ساتھ تعلق نہ ہو، اہل ایمان کے ساتھ تعلق نہ ہو. یاد رکھنا. اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، اکثر لوگوں کا ایمان نہیں، باطل دین پر صرف کر رہے ہیں، باطل دین پر لٹا رہا ہے. اور اہل ایمان اپنے آپ کو بچا کر، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو دین سے بچا کر زندگی گزارتے. نہ تو اپنا مال دین پر لگے، نہ اپنا وقت دین پر لگے، نہ اپنی جان دین پر صرف ہو. جبکہ دین پر سب کچھ صرف ہو جائے تو تب دین انسان کا زندہ ہوتا ہے. آج کا مسلمان نام کا مسلمان اور کام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے.
تو اللہ کہہ رہے ہیں ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن، وہ آدمی کے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو جھوٹ باندھنے کیا مطلب، اللہ کی توحید میں لوگوں کو شک ڈالتے ہیں، اللہ کی رسالت، نبی کی رسالت کے اندر لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں، قرآن مجید کا کلام اللہ ہونے میں لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں کہ قرآن سے لوگوں کو توڑو، ایمان سے لوگوں کو توڑو، دین حق سے لوگوں کو توڑو، اور رواج کے اندر، رسوم کے اندر اس دنیا کا یہ وبال اور زوال ایسا ہے کہ آج کا مسلمان اس کے اندر پوری طرح سے اتر چکا ہے، اور اس کے اندر یہ اپنی شہرت، اسی کے اندر اپنا جینا مرنا سے۔ معصوم بچوں کی سالگرہ کا، آج میری سالگرہ ہے، یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے، یہ کیا مقصد ہے اس کا، یہ کیا یہود و نصارہ کے چال چلن ہے، مسلمانوں کے گھروں، دینداروں کے گھروں، نمازی لوگوں کے گھروں، سالگرہ ہے جی بچے کی، ایمان پر آؤ، اب تو آنکھیں کھولو، اب تو ہوش میں آؤ، اتنی مہنگائی کا نعرہ، اور پھر بھی شادیوں پہ ڈول ڈمکا، اور پھر بھی مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری ہندوؤں کی رسمیں، ساری غیروں کی رسمیں اور چال چلن، کیونکہ مسلمان کو دین کی سادگی اچھی نہیں لگتی، اور وہ دین کو سمجھتا ہے کہ اس پر تو میری خوشی پوری نہیں ہوتی، اس پر تو مجھے قرار جان و روح نہیں آتا، اس لیے وہ دائیں بائیں ہاتھ مار رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھا اور لوگوں کو ورغلایا اللہ کی توحید کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں شک میں ڈالا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، قیامت کے دن یہ لوگ رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ کی جناب میں ان لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، یہ لوگ وہاں کھڑے کیے جائیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور بولیں گے گواہ، شاہد کی جمع اشہاد، گواہ بولیں گے، اور گواہ کون بولیں گے، جو میرے اور اعمال کے، آپ کے میرے اعمال کے فرشتے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اعمال لکھتے ہیں، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، گواہ بولیں گے گرج کر اور کڑک کر اور غضب سے، وہ فرشتے جو میرے اور آپ کے اعمال کو لکھتے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، کہ یا رب یہ لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، آپ کے بارے میں ان کا ایمان ٹھیک نہیں، کذبوا علی ربہم، آپ پر پروردگار انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا، آپ کے دین کے اندر انہوں نے نئی نئی رائے نکالی بغیر کسی مجبوری کے، آزاد والدین کی اولاد تھی، آزاد مملکت میں رہتی تھی، تم کیوں دین کے خلاف چلتے رہے، کیوں تم اسلام کے خلاف چلتے رہے، اور کس چیز نے تمہیں دین حق سے باہر نکالا، اور کس وجہ سے تمہاری زندگی دین حق سے دور ہوئی، باطل کی نظر تم کیوں ہوئے، اور تم نے کیوں باطل کا سہارا لیا، اور تم کیوں زیادہ اور زیادہ کے چکر میں اپنے آپ کو گمراہ کر بیٹھے، اپنی دنیا اور عقبہ کو خراب کر بیٹھے، آخر کس وجہ سے تم نے ایسے کیا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ تو اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ کے بتائے کے خلاف چلتے تھے، اللہ کی منشا کے خلاف چلتے تھے، اس لیے اپنی زندگی کا رسم و رواج درست کرنا ہے، اپنے طور طریقوں کو صحیح رخ کے اوپر لانا ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر کافروں کے اعلی کار بنے ہوئے، ان کے طرز طور طریقے، ابھی آپ کو پتہ ہے جنگ اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی، جنگ اخبار میں، کہ پانچ دوشیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی، کہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پانچ دوشیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی ترجمانی کریں گی۔ پاکستان میں وہ کون سا بے غیرت ہے، وہ کون سا ذلیل حکمران ہے کہ جو پاکستان کے اندر مسلمانوں کی بچیوں کو نمائش کے اندر لا کر، مسلمانوں کی بچیوں کو بے پردگی کے اندر لا کر، پھر پاکستان کے دیندار طبقہ جو ایک کثرت کے اندر ہے ان کا سر جھکانا چاہتا ہے، اور دنیا کفر کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور دنیا عالم کو بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی اس طرح کے بدتمیز اور بغیرت ہیں کہ وہاں دوشیزائیں جا کے حسن کے مقابلے میں پاکستان کی نمائندگی کرے گی۔ تم پاکستان کی نمائندگی مظلوموں کو بچانے میں نہ کر سکے، تم پاکستان کی نمائندگی مسلمانوں کو عزت دینے میں نہ کر سکے، تم نے بجلی کے بلوں کا زہر غریبوں کے سروں پہ ڈالا اور لوگوں کو قبروں میں اتارا، بے ایمانوں، تم یہاں پاکستانیوں کا دل خوش نہ کر سکے، یہاں تم ترجمانی کر کے باہر تم لوگوں کو خوش نہ کر سکے۔ ریاض ایئرپورٹ پر پاکستان کا PIA طیارہ، اس نے پیٹرول فیول مانگا، سعودی حکومت نے کہا ہم نہیں دیتے، سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ، کیا ہماری اوقات ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں، یہ جو آج لوگ مر رہے ہیں نا،
فلانے بابا نے پنڈی کھنا پل سے چھلانگ لگائی، گلے میں بجلی کا ہار ڈالا تھا، وہ بجلی کا بل ڈالا تھا، غور کرنا، اور وہ مر گیا۔ کیوں مر گیا جی؟ میرے بچے بھوکے۔ ابھی چند دن پہلے خبر ہے ایک خامد نے بیوی کو مارا، 3-4 بچوں کو مارا، پھر خود کو مارا، اور مارنے سے پہلے کہا غربت کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے کون ہے بٹ صاحب، یہ بندہ، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، آپ کے والدین میں کون تھے جو رئیس تھے؟ ہم اور آپ، میں اور آپ، ہمارے دادے پردادے اور لکڑ دادے، ہماری مائیں، کیا یہ غدر کا زمانہ، یہ ہندوستان اور پاکستان کی جدائیگی، غربت نہیں لوگوں نے دیکھی؟ ایک قمیض ایک شلوار ہوتی تھی، یہ ہم اپنے داداؤں اور والدین سے بات نہیں سنتے رہے۔ مکان ٹپ ٹپاتے تھے بارش سے، اور پتھروں کی دیواریں چوڑی ہوتی تھی، تو لوگوں کے بچے اس طرح ادھر بیٹھ کے وقت گزارتے تھے۔ کسی نے خودکشی کی ہے؟ نہیں کی، حالانکہ وہ سارا معاشرہ ان پڑھ تھا۔ کس کا بابا ڈاکٹر تھا؟ کس کا والد PhD تھا؟ بہت کم تعلیم تھی، نورانی قاعدہ لوگ نہیں پڑھے ہوئے تھے، کل واللہ صحیح نہیں آتی تھی، لیکن ایک بندے نے خودکشی کی ہو۔ آپ کو بے شمار والدین نے واقعے سنائے ہوں گے کہ ہمارے والد صاحب نے بڑی بھوک دیکھی، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم نے جناب فلانی چیز رگڑ پیس کے کھائی، ہم فلانے کے گھر سے ادھارا آٹا لے آتے تھے، اس طرح ہم نے وقت گزارا۔ ایک بتا دو کسی نے کہا ہو اپنے آپ کو قتل کیا ہو، کوئی مر گیا ہو؟ کیوں؟ غیرت مند لوگ تھے، ایماندار لوگ تھے، جس درجے میں بھی تھے خدا کا خوف تھا ان کے اندر۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اس کے مقابلے بے حیائی عام ہوئی، زنا بربادی عام ہوئی، کسی بابے نے کھنا پل سے چھلانگ لگائی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں ایسے گھر کو بھی جانتا ہوں، اب آپ کو کیا بتاؤں، جہاں بیٹا موجود ہے اور بہو سے 5 بیٹے سسر کے ہیں، اور آج بھی وہ گھر چل رہا ہے۔ اس نہ بیٹے نے چھلانگ لگائی پل سے، نہ بیٹے سسر کو غیرت آئی، کسی نے کی۔ یہ معاشرہ بے غیرت ہو چکا ہے، یہ بے غیرتی پہ آ چکا ہے، یہ روٹی کا بھوکا ہے، یہ پیسے اور ٹکے کے پتر ہے، یہ نہ خدا کے نہ رسول کے، 5 روپے پہ بکنے والی قوم ہے، یاد رکھنا۔ یہ خواہ مخواہ کا ویوالہ ہے، بھوک کی وجہ۔ تو ماما لگتا ہے؟ تو کیا لگتا ہے اپنے بچوں کا؟ جس اللہ نے پیدا کیا وہ کھلا لے گا؟ ہے جی میں بھوک نہیں بچوں کی دیکھ سکتا، میں نے اپنے بچوں کو گولی مار۔ تو ابلیس کا پتر ہے، تو دجال کا بیٹا ہے، کہاں تمہاری آنکھ کھلی؟ یہ وہ والدین جہنمی ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو پیسے کا پتر بنایا، جنہوں نے اپنی اولاد کو ٹکے کا پتر بنایا، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، دین اور قرآن سے دور رکھا، اور آج یہ معاشرہ یہاں پہنچا۔ میں یقین مانے شرم و حیا کی وجہ سے رک گیا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں اس معاشرے میں کیا کیا گناہ ہو رہا ہے۔ کسی نے کوئی چھلانگ نہ کرے، کہاں دیور اور بابی کے، کہاں چاچی اور بھتیجی کے چکر ہے، کہاں بانجی اور مامے کے چکر ہے۔ خدا کی قسم، میں کچھ عرصہ پہلے آپ کو اس ممبر پر بتایا تھا، میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے گیا، سرکردہ آدمی نے مجھے اٹھ کے کہا کہ ہمارے اس محلے کے اندر چاچی اور بھتیجی بدکاری میں، چاچا اور بھتیجی، ماموں اور بانجی، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم مر جائیں گے، جی ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تمہارے اوپر خدا کا غضب ہے، بھوک نہیں ہے، سارا غضب خدا کا ہی ہے۔ نماز یہ معاشرہ نہ پڑھے، مسجد کا یہ معاشرہ نہ کرے، منہ دھونا نہیں آتا، وضو کا پتہ نہیں ہے، اور خواہ مخواہ علماء کی مخالفت، خواہ مخواہ دین کی مخالفت، خواہ مخواہ اسلام کی مخالفت، اور کلمہ سیدھا نہیں آتا۔ خدا کی قسم کلمہ سیدھا نہیں آتا، کلمے کے اندر غلطی ہے۔ آپ بتاؤ یہ قوم کرنا کیا چاہتی ہے، یہ جانا کدھر چاہتی؟ پیسہ مل جائے، ڈالر، اور یہ ہمارا بچہ باہر ہوتا ہے، کوئی خوش قسمت ہو، ورنہ مشینیں پیسے، جیسے بیل نہیں ہوتا، بیل کو لے گیا صبح، اس کے ساتھ ہل چلائی، اور گدھے اور گھوڑے کو جوتا ٹانگے پہ، اور شام کو لے آیا، اور بیل رات کو فارغ ہے، بیل نے کوئی تسبیح تھوڑا پڑھنی ہے، وہ فارغ ہے۔ ایسے انسان بیل بنا ہوا ہے، نہ وہ نمازی ہے، نہ وہ مسجد والا ہے، نہ وہ اللہ والا ہے، نہ وہ رائے حق میں لٹاتا ہے، نہ وہ خدا کے نام پہ 4 پیسے نکالتا ہے، نہ اس کی کان پہ کوئی جھوٹ ہنتی ہے۔ دنیا کفر نے ہمیں ذلیل سمجھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے ہمارا قرآن، کافروں کیا ضرورت تھی کہ ہماری عافیہ صدیقی جیل میں ہوتی؟ کشمیر والے ہندوستان کے ہندو کی کیا ضرورت تھی، کیا جرت تھی گائے کا پیشاب پینے والوں کی کہ ہمارے مسلمانوں کے چہروں پہ چماٹ اور تھپڑ مارے؟ لیکن مسلمان کہاں سے لائے؟ ایمان والے کہاں سے لائے؟ قرآن والے کہاں سے لائے؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ایمان سے دنیا فتح ہوتی ہے، ڈگریوں سے دنیا فتح نہیں ہوتی۔ ڈگری والوں کو تو ہم نے دین بیچتا دیکھا،
اولاد بیچتا دیکھا، ضمیر بیچتا دیکھا، حمیت اور غیرت بیچتے دیکھا۔ خدا کی قسم قرآن والوں نے دھرتی بچائی، ایمان والوں نے دھرتی بچائی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، اس قرآن کو چھوڑ کر آج کیا ہمارے پاس بچا؟ آج کیا ہمارے پاس نتیجہ ہے؟ خواہ مخواہ کے دعوے، خواہ مخواہ کے تبصرے، خواہ مخواہ کے مکالمے، اور دنیا کفر کا زور و زر مسلمانوں کے سروں کے اوپر۔ یہ ہوتے کس کی اولاد ہیں؟ شیطان کے بچے۔ لیکن افسوس کسی سے دکھ نہیں ہے، اس معاشرے سے دکھ ہے کہ میں اپنی اولاد کو مار رہا ہوں جی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو مزدوری کرنا، تو جیسے بجلی اتروا دو، بل بند کروا دو، میٹر کا کنیکشن کاٹ دو، نہیں ہمیں بجلی چاہیے، ایسے ہی بجلی کے بغیر گزارا کر لو۔ ہماری پہلی نسلوں نے تو بجلی کے اندر علم پڑھا، بجلی کے اندر روشنی پڑی، اور ٹھیکریوں کے اوپر اور چمڑیوں کے اوپر لکھا ہوا یہ علم تھا، یہ بعد میں کتابوں میں آیا۔ کہاں کتابیں تھیں؟ کہاں ورقے تھے؟ کہاں الماریاں اور لائبریریاں تھیں؟ ابن تیمیہ نے جیل کے اندر کتابیں کہاں لکھی؟ ٹھیکریوں کے اوپر، جلیوں کے اوپر، اور جناب علی اس طرح سے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں پہنچائی ہیں۔ بعد کے لوگوں نے جب سہولتیں آئی ہیں تو یہ چیزیں کتابوں کی شکل میں منتقل ہوئی ہیں۔ آج یہ معاشرہ اکابر اور اسلاف کی اس غیرت کو جو انہوں نے ہمیں عطا کی تھی، جو سینہ بسینہ ہم تک آئی تھی، اس سے محروم ہو کر آج کی نوجوان نسل کو اس بات پر مارا جا رہا ہے کہ تم تعلیم پڑھ رہے ہو، تمہارا ایک روشن مستقبل ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں چھوٹی بچیاں 5ویں کی، 7ویں کی، 8ویں کی، منہ پہ صبح سکول جاتے ہوئے ماسک ہے، وہ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا گر گیا نا دوپٹہ جان۔ تمہارا استاد کون ہے؟ تمہارا راہبر کون ہے؟ کون تمہیں صبح اسمبلی میں درس دیتا ہے؟ کون تمہارا شیطان قسم کا وہ پرنسپل ہے جس کی اپنی اولاد نہیں ہے، جو نہیں کہہ سکتا کہ بچی تم دوپٹہ؟ یہ کوئی پیرس ہے؟ یہ کوئی جناب علی کینیڈا ہے جہاں مسلمان کی بچی سر ننگا یہ ماسک چڑھاتے؟ ہمیں کرونا نہ ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی مشین میرے پاس ہو، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میں ایک کو اس کا سینہ چیر کے دکھاؤں کہ دل گردے پہ تمہارے کرونا ہے، تمہاری روح رسل پہ کرونا ہے، آنے والی 7 نسلوں پہ کرونا ہے۔ او آنکھیں بندے، دماغ معوف ہے، عقل مٹ چکی ہے، شعور پہ کتوں نے پیشاب کر دیا۔ کس کرونے کو روتے ہو؟ کس بات کو روتی ہے امت مسلمہ؟ اللہ کی قسم اس امت کا جنازہ نکل گیا، اس امت کی غیرت مٹ گئی، اس امت کی حیا اس سے چھین لی۔ اور کیا ہے جی؟ تمہیں نئی روشنی، تمہارا مستقبل، اور تم اس کو برائٹ کر لو اور تم ترقی کر لو۔ کہاں جاؤ گے ترقی کر کے؟ صرف جہنم میں، اور وہ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر دیکھ۔ افسوس ہماری نمازیں، ہمارے ذکر، ہماری، لیکن یہ قوم جاگنے کو تیار نہیں، خواہ مخواہ کا ماحول ہے، خواہ مخواہ۔ تو ہمارے بڑوں نے کتنی غربت دیکھی، کتنے پریشانی دیکھی، لیکن اپنی اولادوں کو اچھا یہ بھی شور کوئی نہیں تھا کہ بچے 2 ہی اچھے، یہ بھی کوئی شور۔ یہ بے ایمان پیدا ہوئے، یہ مغرب کے پتر ہے، یہ آکسفورڈ سے لے کے آنے والے ڈگریاں، یہ غیروں کے پتر ہے، یہ کافروں کی روحانی نسل، یہ مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے والے، یہ یہود و نصارہ کو اپنی اماں اور ابا کہنے والے، یہ پھر اس دجل پہ آئے، اس مکاری پہ آئے، ورنہ یہ ہمارے بڑے غریبوں کے اندر نہیں تھے۔ اور پھر دیکھ لو اللہ نے ان کی اولادوں کو کیا نہ دیا۔ آج جو لوگ آسودگی اور سکون میں، وہ بڑوں کی غربت اور غربت پر اللہ کے شکر کی وجہ سے ایسے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جاگتے تھے، راتوں رات نفل پڑھتے تھے، اور اس جاگنے کی وجہ سے اور نفلوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے پاؤں میں سوج پڑ گیا، ورم ہو گیا، ورم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں آپ کو کہا ہے کہ اے پیغمبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی، لیغفر لک من ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے۔ تو فرمایا صحابہ کرام نے بھی کہ یا رسول اللہ آپ کو پھر اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ چھوڑیں، آپ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، کیوں رات کو اتنا جاگتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عبادت کے 2 مقصد ہوئے، ایک مقصد تو پورا ہو گیا، کیا؟ ایک مقصد ہوتا ہے میں معاف ہو جاؤں، میری عبادت سے میں بخشا جاؤں، میری عبادت ذریعہ بن جائے اللہ کی رحمت کا، اور اللہ اپنی رحمت سے مجھے بخش دے، وہ تو حاصل ہو گیا کہ اے پیغمبر آپ بخشے ہوئے۔ تو فرمایا دوسری بات تو موجود ہے، کیا؟ مجھے اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنا انعام دیا کہ رب نے مجھے بخش دیا، تو شکر کون کرے گا؟ مجھے اللہ کا شکر تو بجا لانا ہے۔ اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے،
کہ آپ نماز استسقاء پڑھنے گئے، استسقاء کی نماز ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی تو استسقاء کی نماز پڑھتے یا اللہ بارش نازل فرما، اور ابھی استسقاء کی نماز نہیں پڑھی، لوگ جمع ہوئے، بارش ہو گئی تو یہ گھر آ جائیں گے نا؟ فقہاء نے لکھا نماز پڑھو، اگرچہ مقصد پورا ہو گیا نماز پڑھنے سے پہلے، بارش ہوگی لیکن اب استسقاء تو ختم ہو گیا، یہ اللہ کے شکر کی دلیل بن جائے کہ خدائے تیرا شکر ہے تو نے فضل فرما دیا، بن مانگے ہم حرکت میں آئے اور آپ نے کرم کر دیا، تو اللہ کے شکر بجا لانا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا یا داؤد اشکر لی، اے داؤد میرا شکر ادا فرمائی۔ داؤد پیغمبر تھے نا، یہ آج کی طرح تو نہیں تھے نا، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کا شکر ادا کروں تو یہ آپ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ کا فضل ہوا میں نے شکر کیا، اب میں نے شکر کیا، اس شکر کا بھی شکر مجھے کرنا چاہیے کہ یہ شکر بھی آپ کے فضل سے ہوا، تو اس شکر پر مجھے اور شکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا فضل نہ ہوتا ہے تو یہ شکر نہ ہوتا، لہٰذا میں آپ کا شکر ساری زندگی کروں گا، لیکن داؤد پیغمبر ساری زندگی شکر کر کے بھی آپ کا شکر نہیں کر سکتے۔ اور یہاں کیا ہے، ہم اپنی اولاد کو مار دیں گے، چونکہ ہم والدین تھوڑے ہیں، ہم بھیڑیے ہیں، والدین تھوڑے ہیں جی، کو والدین تھوڑے ہیں، والدین تو اس لیے، اور اس لیے یاد رکھو اس امت کے اندر جتنے بھی بچے بڑے ہو کے بڑے بنے، باکردار بنے، ان کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پتہ تھا کہ یہ خواہ مخواہ کے ہیں، ایک تو ویسے سایہ اٹھایا، اس لیے بھی حکمت ہے خواہ مخواہ کا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہوتا ہے، چاہے جو یہودی کے گھر پیدا ہوا وہ مسلمان ہے، فطرت اس کی مسلم، ابواہما یحودانی او ینصرانی او ینجسانی، اس کے ماں باپ یہودی نصرانی مجوسی اس کو بنا دیں۔ کیا سکھایا اپنی اولاد کو؟ ٹکے کمانا، دولت بالکل ضروری ہے، مال بالکل ضروری ہے، رج کے کماؤ، خوب کماؤ، رج کے کھاؤ، اچھا پہنو، جی کے جیو، پتہ لگے سینہ تان کے، لیکن دولت کے پتر نہیں بننا ہمیں، ہے تو الحمدللہ، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ فکر تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کے ہمارے پاس دین نہیں، ہم مسلمان ہو کے ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہم مسلمان ہو کے ہمارے پاس اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اور دنیا بھر کے اندر دنیا کے کافر ہمارا مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو ان فتنوں اور فریبوں سے آزاد فرمائے۔ اس وقت ایک عام مسئلہ جو ملک و ملت میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بل پاس ہوا اور پاس ہونے کے لیے پیش کیا گیا، اسمبلی پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا کہ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن طعن اور گالیاں لگی ہیں، اور اس وقت وہ بل پھنسا ہوا ہے کہ صدر صاحب پھنسا ہوا ہے، اس پر دستخط نہیں کر رہا۔ صدر بھی تو میرے اور آپ کی طرح انسان ہے، کیا پتہ اس کو در پردہ کیا مشکلات ہوں گی، اللہ صدر صاحب کو بھی ایمانی غیرت نصیب فرمائے اور اس پر انہیں دستخط کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور وہ قوتیں جو اس ملک سے علم کو، قرآن کو اور علماء کو مٹانا چاہتی ہیں، خدا انہیں ہدایت دے، ورنہ خدا ان کو اپنے قہر کی نظر فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ کا یہ کلمہ تو قیامت کی صبح تک چلے گا، اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے اپنے ایمان پر غیرت کرو، اپنے مسلمان ہونے پر غیرت کرنی ہوگی ہر کسی کو۔ غریبی کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریبی اگر کوئی تہمت ہوتی تو اللہ نبیوں کو غریب نہ رکھتا، ان کو بہت رئیس لینڈ لاٹ مالدار رکھتا، نبیوں سے پیٹ پر پتھر بندھوائے، کیا مجبوری تھی؟ یہ امت کو درس دینے کے لیے اس وقت تک تم اپنا بندہ ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہیں مشکلات کی چکی میں پسنے کا جذبہ اور ہمت پیدا نہ ہو۔ مشکلات کے اندر اپنے ایمان کو زندہ رکھیں، مشکلات کے اندر اپنے دین کو زندہ رکھیں، اس لیے اپنی زندگی کو سود سے پاک کرو، سود مت کھاؤ، اس دھوکے میں مت رہو کہ یہ پرافٹ ہے، یہ مت اس دھوکے میں رہو، بالکل اس دھوکے میں مت رہو، یہ کوئی پرافٹ نہیں ہے، یہ ننگا فریب اور دجل ہے، یاد رکھیں۔ یہ خواہ مخواہ اور نمازی کھاتے ہیں، حاجی اور پرہیزگار کھاتے ہیں، اور دیندار کھاتے ہیں، دنیا داروں کو چھوڑو، کیا بات ہے، یہ بالکل حرام الحرام ہے، یہ ناپاک ہے، یہ لا علاج بیماریاں، یاد رکھنا، مت اس چیز میں ہاتھ ڈالو، آج تک جو ہو گیا، آئندہ کے لیے توبہ کرو، یاد رکھو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ فرشتے جو اعمال کے گواہ ہیں وہ کہیں گے ربا یہ آپ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ،
اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو دین کے معاملے میں ہیر پھیر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو۔ پرسوں کراچی کے اندر جمعیت اہل حدیث کے ایک بڑے عالم مولانا ضیاء الرحمان صاحب کو گولی مار کے شہید کر دی۔ کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ کون لوگ ہیں آخر ہمارے ملک میں ادارے ہیں، افواج ہے، تیسرے دن ایک نئی جناب فوج حرکت میں آتی ہے، ایک نیا سیٹ اپ بنتا ہے، اتنا سے کیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، کون ہے، یہ کدھر سے آتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کچھ دیکھو سنو تو صحیح، یہ بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ صرف ایک کام ہی رہ گیا کہ مسجد میں جاؤ اور مولوی صاحب سے پوچھو کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری والدہ صاحب کا نام کیا ہے، تمہاری بیوی کا نام کیا ہے، اور تمہارے بھائی کتنے ہیں، تمہاری بہنیں کتنی ہیں۔ نادرا میں جاؤ نا، ادھر لینے کے آتے ہو، جاؤ جا کے وہاں جا کے دیکھو، صرف یہ پریشر ڈالنے کے لیے ادھر کہ ہم یہاں بیٹھے ہو، تو خدا کا خوف کرو۔ ہاں دیکھو باتیں کرنے والے، تمہارے پاس کون آیا تھا؟ تمہارے پاس جبرائیل آیا تھا، اور کون آیا تھا؟ کیا بات کر کے گیا تھا؟ کیا گیا تھا؟ بدماشوں کی گردن میں مکہ ہتھوڑے کا رکھنا، اور کیا کیا تھا؟ اور کیا کہا؟ اور اس نے کہا مر جانا، اپنا موقف مت چھوڑنا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب تک جیو شیروں کی طرح جیو، جب موت آئے غیرت میں مر جانا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اور اس نے کہا دین پر حق پر رہنا، حق کی بات کرنا، نہ بکنا، نہ کسی کو بکنے دینا، نہ بے غیرت بننا، نہ کسی کو بے غیرت بننے دینا۔ اور اس نے کہا، اور اس نے یہ کہا کہ جو پھر بھی باز نہ آئے اس کے منہ پہ تھوک دینا، بس یہ کہا اس نے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار کے ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ ظالم کون ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ اللہ کے راستے، لوگوں ایمان کی قدر کرو، یہ جوانوں ایمان کی قدر کرو یار۔ ہاں صرف یہ نہ کرو کہ باہر کے کاغذ جمع کرائے ہوئے، اتنی پنٹیں چڑھائی ہوئی ہیں، نمازوں میں آتے ننگ دڑنگا، دل کرتا ہے پیچھے سے دو چھوڑی ہو، ننگ دڑنگا نماز، سر سے ننگا پینٹر چڑھا، اتنے کچھ، مرد کا اتنا پردہ ہوتا ہے، اس سے اوپر ننگا کرنا حرام ہے۔ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے، بازار میں پھر، کالج اور یونیورسٹی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، وہ خدا کا نام لو یار، خدا کا نام، اتنے پجامے پہنے ہوئے، ننگا جا رہا ہے، تیری کیا تعلیم؟ ایم فل کیے ہوئے، باہر کاغذ جمع کروائے، ان قریب جانور جہاز پہ بیٹھے گا، امریکہ چلا جائے گا۔ وہ خدا کا خوف یار، تم میرے پتھر مارو اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں غیرت مند بنو، بے غیرت مت بنو، غلط بات ہے، غلط۔ کپڑے تو پورے پہ یار، اتنا مسلمان کپڑے پہننا، آج تک تم مجھے کوئی بندہ بتاؤ کسی انگریز کو کبھی کرتے میں دیکھا آپ نے؟ بولو کسی انگریز نے کرتا پہنا ہو، شلوار پہنی ہو، یہ پینٹ پہن کے ٹائی چڑھا کے اچھی طرح داڑھی شڑی صاف کر کے، اب اسلام کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہے، تیرے منہ موترا، تم اس لیے رہ گئے منافقوں کی اولاد، بے ایمانوں کی اولاد، ابلیس کے بچوں، تمہیں صرف دین مل گیا بھونکنے کے لیے، صرف اس لیے تم پیدا ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ باتیں کرنی اگر جرم ہوتی تو قرآن کبھی نہ کرے۔ اور ہمارے مذہبی لوگ، میں نے آپ کو بتایا، مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے فون کیا اور اس نے کہا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری گڑبڑ یہ قرآن کی تفسیر، میں نے کہا نہ بیان کروں، کہا نہ، اس سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، قرآن سے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اب جمعے کے بعد بیٹھو، رات ساری بیٹھو، قرآن تو کہتے ہیں اعمال درست، کمائی درست، راہ رستے درست، نیتیں درست، والدین سے رشتے درست، اور جس ماں نے دودھ دے کے پالا، دودھ سے پالا، وہ مرتے وقت پانی کو ترستی ہے، اور یہ گیا ہوا ہے داتا دربار گیا ہوا ہے، اب ماں کو گیا بچے کوئی پانی دو، میں نے کوئی پانی، انہیں مر گئی، پھر سانڈ روتا ہے، ہاں بیڑا تمہارا غرق ہو۔ اویس کرنی ماں کی وجہ سے رسول پاک کی خدمت میں نہیں جا سکا، جس ماں نے دودھ سے جوان کیا اس کو آج پانی نہیں دے سکتی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ایک بوڑھی اماں، میں آپ کو بتاؤں، میں اس گھر کو جانتا ہوں، غریب عورت، بڈھی، بچے اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جو گئے ہیں جانور، انگیٹھی آگ کی بھر کے چارپائی کے نیچے رکھی، رات کو آگ تیز تھی، چارپائی پلاسٹک کی نیلون کی تھی، رسیاں جل گئی، چارپائی سے مائی نیچے گر گئی، رات ساری مائی جل گئی۔ محلے والوں نے کہا آپ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، دوڑ کے دروازہ کھولا، اماں خاک بن چکی۔ اب بتاؤ اگر اس بچے اس مائی کا خطب پڑھائے تو وہ مولوی بھی بڑا بدقسمت ہوگا جو اس گھر سے روٹی کھائے۔
اس لیے میں نے کہا کہ وہ ختم پڑھ کے جو لوگ روٹی کھا کے جاتے ہیں، اگر وہ بڈھا ابا کھاتا 5 سال اور نکال جاتا، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہم غیرت مند ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے غیرت مند ہے؟ مسجدوں کو آباد کرو، دین سے زندگی زندہ کرو، کلمے کی کثرت کرو، درود پاک بہت زیادہ پڑھو، اور استغفار بہت زیادہ کرو۔ یہ 3 کام جتنے کر سکتے ہو کرو۔ خدا کے دین کے معاملے میں غیرت مند رہو، گمراہی بے دینی پلیتی سے دور رہو، نہ فتنہ کرو نہ فتنے میں پڑو، اس ملک و ملت جان و صحت کی نظر رکھو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔